بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آج کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور جو سب سے دو اہم ایشو، باقی بھی بہت سارے ایشو جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، لیکن دو جو اہم ایشو تھے، ایک یہ جو آرڈیننس ہے آئی لینڈ والا جو نکالا گیا، جو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی ہے، اس کو دوبارہ یہ کہا گیا کہ اس کو واپس لیا جائے، اور جو یہ اس طرح کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈیننس نکالا گیا، اس کی شدید مذمت کی گئی پورے کیبنٹ ممبرز کی طرف سے. اور پھر ایک اور اہم ایشو جو آٹے کا ایشو ہے، ویٹ کا ایشو ہے، گندم کا ایشو ہے، اس میں جو ہر سال کی طرح اکتوبر کے مہینے میں ہمیشہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں جو کوٹا ہے، تو اس کی اپروول دیا گیا اور 16 اکتوبر سے وہ ریلیزز جو ہیں وہ کی جائیں گی. اور جو ریٹ ہے اس کو انشور کیا جائے گا کہ وہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اور جو بتایا گیا اور جو انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا کہ اس وقت جو ریٹ ہے وہ 57 روپے کلو کے حساب سے ہے، 57 روپیز، لیکن سبسڈی دینے کے بعد ایکس مل جو ریٹ ہے یہ 44.86 یا 45 ہوگا، اور جو ریٹیل ہے اس کا وہ 47 پوائنٹ سمتھنگ یا 48 جو ہے یہ قیمت آئے گی آٹے کی. اور اس کو انشور کیا جائے گا، جو ایکس مل ہے اس کو ڈپارٹمنٹ انشور کرے گا، اور ریٹیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو انشور کرے گی. اس کے لیے سختی سے چیف منسٹر صاحب نے یہ احکامات دیے ہیں. ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ آئے دن وفاقی وزراء صاحبان یا پی ٹی آئی کے صوبائی یا وفاقی جو رہنما ہیں وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، اور پورے ملک میں جو اس وقت کرائسس ہے آٹے کا، جو آٹا مہنگا اور نایاب ہوا ہے، اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ کو قرار دے رہے ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ پشاور میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، جی بی میں اگر آٹا اس وقت نایاب اور مہنگا ہے تو اس میں کیا ہمارے فوڈ منسٹر جو ہے ہری رام صاحب ان کا قصور ہے؟ یہ تو ان کی اپنی نااہلی ہے. ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں جو ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے پورے ملک کی، اس کے لحاظ سے گندم کی فصل بھی ہوئی اور وہ اسٹاک بھی تھا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی اب جو بھی چیزیں آئیں گی سامنے کہ انہوں نے اس کو اسمگل کرنے دیا. ظاہر ہے اسمگل سندھ گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، بارڈر ایریا جو ہے وہ کے پی سے اور بلوچستان سے لگتے ہیں، اور ویسے بھی ان صوبوں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسمگلنگ کو روکے. اور غیر قانونی طور پر یہ ہوا. پھر انہوں نے ایکسپورٹ کی، سستے دام میں ویٹ کو ایکسپورٹ کیا اور اب مہنگے داموں میں امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے گزشتہ سال فیڈ مل کو سستے داموں میں یہ گندم فراہم کی. تو یہ اپنی نااہلی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پہ لگا رہے ہیں. پاکستان کی عوام فیصلہ کریں کہ آج اگر آٹا مہنگا اور نایاب کے پی میں ہے، اگر آٹا آج مہنگا اور نایاب پنجاب میں ہے، اگر آج آٹا مہنگا اور نایاب بلوچستان میں ہے، تو اس کا سندھ گورنمنٹ سے کیا لینا دینا؟ یہ ان کی اپنی نااہلی ہے، اور یہ وتیرہ ہے پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کا کہ وہ اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے وہ سب کچھ دوسروں پہ ڈالتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے بیانیے دیتے ہیں. جی اچھا سر، آپ نے آٹے کی قیمت تو مقرر کر دی، سبسڈی بھی دے دی. سبسڈی سے جو فائدہ ہے وہ جو ہے فلور مل وغیرہ اٹھا لیتے ہیں، باقی جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں سارا فائدہ. عوام تک یہ فائدہ نہیں پہنچتا. کیسے انشور ہوگا کہ عوام کو 47 روپے آٹا مل جائے گا؟ دیکھیں، اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے سختی سے ہدایت دی ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب اس کو انشور کریں گے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو انشور کریں گے کہ ریٹیل میں اس کی پرائسز وہی ہوں جو اس وقت صوبائی گورنمنٹ نے مقرر کی ہے، اور اس سے جو یہ امپیکٹ جائے گا کم از کم 9 روپے 13 پیسے یا 15 پیسے جو ہے اس میں کمی آئے گی جو اس وقت ریٹ موجود۔ ایک اور آپ کو بتاؤں بات کہ یہ آ کر ٹی وی پہ مختلف ریٹ دیتے ہیں اور اس میں موازنہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب سندھ کے ریٹ دیے جاتے ہیں تو اس میں جو یہاں کے مہنگے ترین جنرل اسٹورز ہیں، دیگر جو اسٹورز ہیں، وہاں کی قیمتیں کوٹ کی جاتی ہیں، اور جب پنجاب یا کسی اور صوبے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو مہیا ہے یا جو وہاں پہ قیمت مقرر ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ سر وہ 1100 ارب کا جو پیکیج تھا کراچی والا، جی، اس کی کوارڈینیشن کمیٹی سے اب تک کتنے اجلاس ہوئے اور آج کابینہ کے اجلاس میں ڈسکشن ہوا، اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آج اس پر تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، لیکن وہ کمیٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کے اثرات جو ہیں آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت اور وفاق کی حکومت اپنے اپنے موقف پر قائم ہے۔ آج کابینہ نے بھی آئی لینڈ کے مسئلے پہ ایک مرتبہ پھر دو ٹوک موقف ظاہر کیا ہے، تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ وہ ابھی بھی اپنی مالکی پر قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیپٹی کی زمین ہے اور آپ کہتے ہیں کہ صوبے کی زمین ہے، تو یہ سندھ اسمبلی سے کوئی اجلاس کر کے اس آرڈیننس کو کیوں نہیں آپ رد کرواتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، وہاں سے بھی اس آرڈیننس کو ظاہر ہے اس کے خلاف منظور ہوگی جو بھی ہماری قرارداد ہوگی، لیکن ویسے قانونی طور پر، آئینی طور پر جو فیڈرل گورنمنٹ کے اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کو پروونشل اسمبلی میں اگر اس طرح کیا جائے تو ان کا اتنا امپیکٹ قانونی نہیں پڑتا۔ یہ جو حقیقت ہے، جو قانونی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہمیں عدالتوں سے بڑی امید ہے۔ دیکھیں عدالتیں اپنا فیصلہ دے چکی ہیں کہ جو بھی زمین نکلے گی وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اگر 12 جو ناٹیکل مائلز میں جو بھی آتی ہے، تو یہ تو واضح ہے، اور ہمیں عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ سے بڑی پر امید ہے ہم لوگ کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور صوبے کے ساتھ اور صوبے کے لوگوں کے ساتھ انصاف